درجہ ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ بس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دو الفاظ میں اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ بتا سکا. یعنی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. بس یوں کہہ لیجئے کہ اگر کائنات کے اندر خدا کے بعد کسی کا درجہ اور ان پر مقام ہے حضور کی ذات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں نعت گنگنانے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں محمد حسین ول محمد یوسف خان صاحب، یہ آ جائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. السلام علیکم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہی ماہ شفق القمر سے محبت، ذقن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا کا اس کو سے اس حجر سے محبت. یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ابو بکر سامے رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال
ہاں یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل نبی آپ جس دم تھے غارِ ہرا میں کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ماشاء اللہ بلا کسی تمہید کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک معصوم سی بچی ہے چھوٹی سی بچی جو مدرسے میں پڑھتی ہے اس کا نام ہے زنیرہ بنت محمد فرقان یہ بچی آ جائے اور جو بھی بیٹا آپ کا پروگرام ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیں چھوٹی سی بچی ہے معصوم سی ماشاءاللہ دیکھو اس معصوم سی بچی نے یہاں آ کر کے کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے حاضری بھی لگا دی تو بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ حوصلہ دیکھا جاتا ہے نہیں تو یہاں آ کر کے اچھے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں لیکن اس معصوم سی بچی نے بغیر کسی جھجک اور اٹک کے آپ کو یہ بتا دیا کہ دن اور رات میں کتنے نمازیں فرض ہیں ماشاءاللہ بہت بڑھیا اس پروگرام کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے ہوئے بلا کسی تمہید کے تفصیل کریں گے تو پھر وقت بہت لمبا ہو جائے گا مسجد کے مکتب کے بچے ہیں طالب علم ہے محمد التمش محمد اخلاق پردھان جی یہ بچہ تشریف لے آئے اور اپنا جو رکوع ہے یا نعت ہے وہ پیش کر دیا السلام علیکم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے
پر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر نہ جائے مدینہ کہیں، ہم یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مساجد میں سب سے بڑا درجہ اور رتبہ جس مسجد کا ہے وہ کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام جس کو کہتے ہیں۔ مسجد حرام کے بعد اگر کسی کا رتبہ و درجہ ہے مسجد نبوی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد حرام کے اندر اگر کوئی شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو شخص ایک نماز پڑھے گا فرض نماز، اس کو 500 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ان دو مسجدوں کے بعد اگر کسی مسجد کا درجہ اور رتبہ ہے تو وہ مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے۔ فلسطین کا نام ہم اور آپ بلکہ ہمارے عام مسلمان 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کچھ لوگ ہی جانتے تھے، لیکن جب وہاں اللہ کے شیروں نے اللہ کا نام لے کر غاصب یہودی وہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا 7 اکتوبر 2023 کو، تب جا کر کہ ہمارے تقریباً سب مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ہاں روئے زمین پر اور دنیا کے خطے میں کوئی فلسطین نام کا ملک بھی ہے۔ فلسطین کو اس طریقے سے ذہنوں کے اندر سے بھلا دیا گیا اور مٹا دیا اور محو کر دیا گیا کہ ہمارا عام مسلمان نہیں جانتا کہ روئے زمین پر کوئی خطہ فلسطین کے نام سے بھی ہے۔ پھر فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی ہے جہاں پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے۔ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جس کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک رک کر کے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ روئے زمین پر اگر تیسری کسی مسجد کا رتبہ اور مقام ہے تو وہ مسجد اقصی ہے جس پر یہودیوں نے ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ناجائز قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ ایک نظم ہے فلسطین کے تعلق سے، شاید آپ میں سے بہت سارے حضرات نے سنو بھی ہوگی، تو چند احباب نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ یہ نظم آپ سنانے پڑھ کر کے ایک بار، تو یہ فلسطین کے تعلق سے اور فلسطین کے حالات کی عکاسی کرنے والی ایک نظم ہے۔ آپ حضرات غور کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی اور مجھے اپنی دعاؤں سے بھی نواز دے گا۔ ایک طرح سے اس نظم کے اندر مسلم ممالک کے حکمرانوں کی جو بے حسی ہے مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کے تعلق سے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے
کہ مسجد اقصی غزہ فلسطین کتنا مظلوم ہے، لیکن مسلم ممالک کے حکمران بالکل اپنی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل اس کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو اسی کی جو ہے عکاسی کی گئی ہے اس نظم کے اندر، آپ حضرات سنیں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور یاد کیجیے وہ زمانہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر کے بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا اسلم نامی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، اور وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہماری مذہبی کتاب انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کرنے والا آپ کے نبی کا خلیفہ ثانی ہوگا، دوسرا خلیفہ ہوگا، اس کی ایک ایک صفات ایک ایک خوبی ہماری مذہبی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جب تک کہ وہ خلیفہ نہیں آئے گا، امیر المؤمنین یہاں نہیں آئے گا، تب تک کہ بیت المقدس کی چابیاں ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں آ کر کے بیت المقدس کی چابیاں مبارک ہاتھوں سے حاصل کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت مدینے سے سفر کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور بیت المقدس کا رخت سفر باندھتے ہیں اور بیت المقدس آتے ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہے جن کے ہاتھوں بیت المقدس ہوتا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس ہوتا ہوا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کے اندر کوئی ایسا ہی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے جو بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے پھر آزاد کرے۔ آئے تھے کہ دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے کہ دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری سرزمین پر عمر آئے تھے، میری سرزمین پر عمر آئے تھے۔
جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ماشاءاللہ کہ فلسطین وہ خطہ ہے، وہ زمین ہے کہ جہاں پر پیدا ہونے والا بچہ بہت ہی مضبوط ایمان والا ہوا کرتا ہے۔ بچے بچے کے رگ و ریشوں کے اندر زبردست ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہتے ہیں کہ ریتے پر بہت فرمان پلتا رہا، ریتے پر بہت فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور آخری شعر، اگر یہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے تو بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ فرمایا کہ نہ ہی روئیں گے ہم، نہ ہی مسکرائیں گے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو سوائے خدا کی کسی سے نہیں کرتا، اور جام شہادت نوش فرمانے اور نوش پینے کو یہ جو ہے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ تو اسی کو جو ہے اس کی عکاسی کی گئی شعر کے اندر۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کو تم ڈراؤ گے تو یہ ڈرے گا نہیں، بلکہ یہ خدا کی ذات سے کرتا ہے۔ فرمایا نہ ہی روئیں گے ہم، نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہی روئیں گے ہم، نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اور اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، اور جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔
بہت بہت شکریہ حضرات نے بہت دعاؤں سے بہت جو ہے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس پروگرام کو اب مختصراً ہی لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ وقت بھی جو ہے تیزی کے ساتھ روا دوا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نعت نبی پڑھنے کے لیے ایک بچہ ہے ایک طالب علم ہے محمد عفان ولد محمد ڈاکٹر رئیس احمد, یہ بچہ آ جائے اور اپنی نعت پیش کرے. السلام علیکم. امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہر امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ ہو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہر امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو جائے عمل پیرا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو جائے عمل پیرا. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ہر امت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. تو آج تو ماشاءاللہ حضرات بالکل گھر سے فارغ ہو گئے ہوں گے سب کے سب اور اجازت لے کے آئے ہوں گے. اس لیے آج اگر تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو جائے تو ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ آج کی رات تو اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہوتے ہی آسمان اول پر تشریف لے آتے ہیں. اور یہ جس طریقے سے رمضان کی ہر رات کے ساتھ خاص ہے یہ چیز, یعنی رمضان کی ہر رات غروب شمس کے ساتھ ہی جیسے ہی آفتاب غروب ہوا اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان اول پر تشریف لے آتے ہیں. اسی طریقے سے شب برات میں بھی جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لے آئے اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث پاک کے اندر فرمایا, یہ ندا دیتے ہیں, یہ اعلان لگاتے ہیں, الا هل من مستغفر فاغفر له, الا هل من مسترزق فارزقه, الا مبتلا فاعافيه. فرمایا ہے تم میں کوئی آدمی میرا نافرمان بندہ, میرا گنہگار بندہ, میرا جو ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا کوئی بندہ آج کی رات آئے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا دے اور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکال دے. اللہ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کروا دوں. اس لیے میرے
میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، آج کی رات تو اپنے رب سے لو لگانے کی رات ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، اپنے رب کے سامنے رجوع کرنے کی رات ہے، اپنے رب سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج کی رات ہم یہ ارادہ اور یہ نیت لے کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے میری زندگی کے اندر چینجنگ آ جائے، آج سے اپنے تمام گناہوں کو معاف کرا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل مطیع فرما بردار بن کر کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان لگا رہے ہیں، الا هل من مسترزق فارزقا، فرمایا کہ ہے تم میں کوئی روزی سے پریشان، رزق سے پریشان، کاروبار سے پریشان، آج کی رات آؤ میرے دربار میں اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میں آج کی رات تمہارے پورے سال کی روزی کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی مصیبت کا مارا، مصیبت میں مبتلا ہے کوئی بیمار، آج کی رات آئے اور اپنی گناہوں، اپنی جو ہے بیماریوں سے شفا یاب ہو کر کے جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان لگا رہے ہیں، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لے آئے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اللہ تعالیٰ خود اعلان لگا رہے ہیں، اور کن کو لگا رہے ہیں؟ فرمایا گنہگار بندوں کو لگا رہا ہوں، فرمانبرداروں کو نہیں، ان کو نہیں جو روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا، گنہگار بندے، نافرمان بندے۔ اس لیے کہ کوئی گنہگار بندہ، نافرمان بندہ یوں سوچ سکتا تھا کہ میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے اللہ کا سامنا کرتے ہوئے، مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے اللہ کا سامنا کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ میں فرمانبرداروں کو نہیں بلا رہا ہوں، بلکہ میں تو گنہگار بندوں کو بلا رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا، دنیا کا قانون، دستور، ضابطہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی نافرمان بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اپنے باپ کے سامنے جاتا ہوا شرماتا ہے۔ کوئی نافرمان اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے جاتا ہوا شرماتا ہے، کوئی نافرمان مرید اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا، ضابطہ قانون ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں شرمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ تم دنیا بھر کے گناہ لے کر کے آؤ، زمین و آسمان کی وسعتوں سے اپنے گناہوں کو بھر دو، فرمایا اتنے سارے گناہ لے کر کے آؤ، آج کی رات میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر کے آئے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کی رات یہ اللہ سے دو لگانے کی، اور یاد رکھیے دیکھو اللہ کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس رات میں کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا والدین کا نافرمان جب تک کہ اپنا معاملہ والدین سے کلیئر اور صلح صفائی نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، ہم میں سے کتنے ہیں جو نوجوان اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ کوئی اپنے باپ کو ستاتا ہے، کوئی اپنی ماں کو ستاتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دیتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کو باپ کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہ بالکل کرو۔ کہا کہ اگر میرے اوپر ظلم کرے، اگر میرے اوپر میرے ماں باپ ظلم کرے تو قربان جائیے، یہ جملہ پڑھ کر کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، فرمایا کہ تیرے والدین تیرے اوپر ظلم بھی کرے، تیرے اوپر ظلم بھی کرے، تیرے اوپر ظلم بھی کرے، تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا۔ ہم لوگ کبھی اپنے ماں باپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے، اللہ ہمارا خالق حقیقی ہے، ہمارے والدین ہمارے خالق مجازی ہیں، جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ سبب بنے۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، واقعات تو بہت سارے ہیں،
لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے مختصر سی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. فرمایا والدین کا نافرمان، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بھی ذکر فرمایا. ساتھ ساتھ پہلے فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کرنی ہے صرف خالق مالک رب کی، اللہ کی. اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھی تجھے اچھا سلوک کرنا. اور آگے فرمایا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی بیان فرمایا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، فرمایا کہ اگر وہ دونوں کے دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. اب جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ذہن تھوڑا سا بچپنے والا ہو جاتا ہے، اس لیے ایک بات کو ہو سکتا ہے بار بار پوچھے، 10 بار پوچھے، تو فرمایا یہ نوبت بھی پیش آ سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر وہ تیرے سامنے تھوڑا سا ایک بات کو 2 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہے تو تجھے منہ نہیں چڑھانا، تجھے یہ نہیں کہنا کہ بوڑھے کیا ہو گیا، تجھے جواب تو دیا تھا، ابھی دوبارہ سے مجھ سے سوال کر لیا. یہ لفظ اف تک زبان پر نہیں لانا. فلا تقل لهما، لفظ اف اپنی زبان پر نہیں لانا. خبردار اگر لایا تو تیری نیکی برباد ہو جائے گی. ولا تنهرهما، فرمایا کہ ان کو چھڑکنا نہیں کسی بات میں. وقل لهما قولا کریما، اور فرمایا ان کے ساتھ نرم لہجے میں، اچھائی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، چہرے پر خندہ پیشانی اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ تجھے بات چیت کرے. فرمایا والدین کا نافرمان اگر اپنے والدین سے صلح صفائی نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمارے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرماتا ہے. اس لیے کہ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، باپ وہ سایہ ہے، وہ درخت ہے کہ جب کٹ جاتا ہے اس کے سائے کا احساس بعد میں ہوتا ہے. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، والدین کے پاؤں پکڑ لو، والدین سے معافی مانگ لو. والدہ والد آج تک تیری شان میں مجھ سے جو خطائیں ہوئی، جو کمیاں ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ کے لیے خدا کے لیے مجھے معاف کر. اس لیے ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے. بعض صحابی وہ بھی حضرت علقمہ کے متعلق آتا ہے کہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، کہا والدہ معاف کر دو، بیٹے کا آخری وقت ہے. کہا معاف نہیں کروں گا، میرے مقابلے میں اور میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو رد کرتا ہے، اپنی بیوی کی ساری بات مانتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، اولاد باپ کو دھکے دے گی اور دوستوں کو گلے لگائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشی کوئی فرما دی کہ باپ کو دھکے دے گی، باپ کو گھر سے نکالے گی اور اپنے دوستوں کا ادب کرے گی، احترام کرے گی، ان کو گلے لگائے گی. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، والدین بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی جو ہے. جب یہ درخت کٹ جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے. جب تک ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. والدین کی دعائیں ہٹی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا گیا کہ اب ذرا سنبھل کے رہنا، اس لیے کہ والدہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوا کرتی تھی، اب والدہ وفات پا چکی ہے، اس لیے اب جو ہے ذرا پھیر پھیر کر کے چلنا اور جو ہے پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا، اس لیے کہ والدہ کی دعاؤں کے طفیل ہم تمہاری بہت ساری لغزشوں کو معاف کر دیا جائے. اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. ایک مولانا صاحب ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک پاؤں بالکل گل گیا، بالکل سڑ گیا، مکھیاں بھی بنا رہی اس کو اور لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر لعنت کر کے گزر رہے ہیں. لعنت، یہ ملعون بدبخت شخص ہے، محروم القسمت شخص ہے. وہ مولانا وہاں سے گزرے تو اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب سلام کلام کے بعد تھوڑی دیر میرے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے سکون ملے گا. مولانا صاحب بیٹھ گئے. کیا بات ہے؟ کہا تم نہیں پوچھو گے میری حالت یہ کیسے ہوئی ہے. کہا تو بتا دیجیے.
کہا کہ میں وہ ملعون بدبخت شخص ہوں جس نے اپنی ماں کو جوتوں سے مارا تھا، جس نے اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اپنی والدہ کو جس نے جوتے سے مارا تھا، میں وہ ملعون بدبخت شخص ہوں۔ میری مت ماری گئی تھی، میں فلم دیکھنے کا شوقین تھا، راتوں کو فلم دیکھ کر سینما ہال سے تھیٹر سے آیا، روزانہ میری والدہ مجھے سمجھاتی بیٹا وقت سے آیا کرو، پوری تھی بیچاری، بڑبڑاتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب میں فلم دیکھ کر کے آیا تھیٹر سے اور سینما ہال سے، تو میری والدہ نے اپنے معمول کے مطابق مجھے سمجھایا بیٹا وقت سے آیا کرو، بیٹا زمانہ اچھا نہیں، حالات اچھے نہیں، وقت سے اپنے گھر آ جائے۔ کہتا ہے میں دارو کے نشے میں تھا، میں نے ایک نہ دیکھی ایک نہ سنی، اور میری زبان سے نکل گیا کہ یہ پٹیا پڑی ہوئی بھونکتی ہے۔ جب آدمی شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں یا اپنے والدین کو گالیاں دے رہا ہوں، اس لیے کہ شراب ایسی چیز ہے جو عقل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اس رات میں شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو اس طرح کے سخت جملے کہے، سخت جملے کہے اور اٹھا کر کے اپنی والدہ کو جو ہے جوتوں سے مارا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، والدہ تو مجھے بد دعا دے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اللہ اس ظالم کو بدبخت شخص کو جس نے والدہ پر ہاتھ اٹھایا پکڑ لے۔ والدہ تو ایک ہفتے کے بعد چلی گئی، اللہ نے میری پاؤں کے اوپر ایک خون سے ایک گھوڑا نکال دیا اور میں نے بہت علاج کرایا، لیکن علاج کارگر نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھوڑا اتنا پھیلا کہ پورے پاؤں پر پھیل گیا، اور آج میری کنڈیشن یہ ہے کہ پورا پاؤں جو ہے بالکل غلاظت میں اور گندگی میں ہے، اور پورے پاؤں سے جو ہے بدبو اٹھ رہی ہے اور مواد اور پیپ پیدا ہوگی اس کے۔ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، لوگوں نے مجھے نکال دیا، میرے جو ہے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس لیے کہ والدین کے ساتھ جیسا اولاد کرے گی اس کی آنے والی نسل اولاد اس کے ساتھ کیسا کرے گی، مکافات عمل۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں بھائیو، یہ اللہ نے رات نصیب فرمائی ہے، یہ رات عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرے۔ والدین سے آج ہی اپنا معاملہ صاف، اے والدہ جی حیات ہے، پاؤں پکڑ کے اپنے والدہ سے معافی مانگے، پاؤں پکڑ کر کے اپنے والد صاحب سے معافی مانگے، اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں جب یہ نہیں ہوں گے تب احساس ہوگا ان کی غیر موجودگی، ان کی موجودگی میرے بھائیوں بہت فضیلت کا باعث ہے، بہت بڑی سعادت ہے ہمارے اور آپ کے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ ذکر فرمایا، ایک شخص تھا جریج نامی، راہب تھا، راہب عیسائیوں کا جو راہب ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، وہ بالکل خلوت میں ایک طرف زندگی گزارنا ان کے یہاں پر جو ہے وہ بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، مذہب اسلام کے اندر رہبانیت کا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے اور بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے بالکل ایک کونے میں جو ہے بیٹھ جائے اور دنیا کو معافی کی کوئی خبر نہ رکھے، اس کے اوپر حقوق بنتے ہیں ان کے حقوق کو ادا نہ کرے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جریج راہب جو تھے تو لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے ایک عبادت خانہ بنایا دور دراز تھوڑا گھر سے، تو وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ والدہ کو ان کی یاد ستائی، اور ان کی یاد جیسے ہی ستائی والدہ کو تو زیارت کے لیے اپنے بیٹے کی چلی گئی۔ چنانچہ تھوڑا سا اونچائی پہ تھا عبادت خانہ، وہ والدہ نیچے گئی اور سورج نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورج نکلا ہوا تھا، والدہ نے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے اوپر آواز دی، بیٹا جنید، بیٹا جنید۔ تو جنید چونکہ عبادت کے اندر مشغول تھے، اس نے کہا کہ والدہ بھی ادھر آواز لگا رہی ہے، ادھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو میں کس بات کو ترجیح دوں؟ اس نے کہا کہ والدہ کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں اللہ کی عبادت میں لگا لیتا ہوں۔ چنانچہ والدہ بیچاری تھک ہار کر کے آواز دے کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، اسی طریقے سے ہوا، عبادت نہیں چھوڑی، والدہ کو کہا کہ چلیے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو تیسرے دن والدہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بددعا۔ کیا
کیا فرمایا والدہ نے کہا یا اللہ اس شخص کو جب تک کہ موت نہ دینا جب تک کہ کسی زانیہ فاحشہ دوائی مرکب نہ دے. میرے بھائیوں گھبرانے کا مقام ہے, ڈرنے کا مقام ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری کرتوتوں کی وجہ سے والدین کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ نے قبول فرما لیا. چنانچہ جب اس کی دور دور تک شہرت ہوئی راہب کی تو ایک وہاں پر فاحشہ عورت رہا کرتی تھی. چنانچہ اس نے اس کی شہرت سنی, اس کو حسد ہوا اس سے, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کی عبادت کی بڑی چرچا کرتے ہو, بڑا مشہور ہے تمہارے نزدیک, بڑی پرشنسا اور بڑی تعریف کرتے ہو اس کی, میں اس کو بہکا سکتی ہوں, میرے حسن و جمال کے سامنے نہیں لکھ سکتا ہوں, بڑا عبادت گزار ہوگا اور ہوگا کہیں کا اللہ والا, میں اگر اس کو ایک جھلک دکھا دوں اپنی تو ساری کی ساری جو ہے اس کی عبادت دھری کی دھری رہ جائے. لوگوں نے کہا چتری چل. چنانچہ یہ آئی اور آ کر کے اس نے جو ہے جریج راہب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد جریج راہب نے چونکہ والدہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا تو اس کی بات کا کیسے جواب دے سکتے تھے؟ کوئی توجہ نہیں دی, کوئی توجہ نہیں دی. اس کے اندر وہ حسد پیدا ہو گیا کہ تو وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں, جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اور یہ کیسا خوش مزاج بنتا ہے, کیسا سست بنتا ہے کہ یہ میری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا. چنانچہ اس نے پلان بنایا اس کو پھنسانے کے لیے, اور وہاں پر جو ایک چرواہا رہا کرتا تھا, بکریوں کا چرواہا, اس سے اس نے ملاقات کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہر گیا. جب حمل ٹھہر گیا تو یہ لوگوں کے پاس آئی, لوگوں نے پوچھا شادی شدہ نہیں ہے تو یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ یہ اس جریج راہب کا ہے, جریج راہب کا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حالات پیدا کر رہے ہیں. والدہ نے جو بددعا دی تھی نا, آپ دیکھ لو کس طریقے سے پوری ہوئی. چنانچہ کہا کہ وہ تو جریج راہب کا ہے. چنانچہ لوگوں نے جا کر کے بغیر تحقیق کے, بغیر تفتیش کے اس کے عبادت خانے کو کدال اور بھاوڑے لے کر کے توڑنا شروع کر دیا. وہ چنانچہ اوپر سے اتر کے آیا, کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اس خاتون کے ساتھ اس طرح کا غلط معاملہ کیا, غلط حرکت کیا, اس کے نتیجے میں اوپر گئے. اس نے کہا کہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا میرا نہیں ہے, ثبوت کوئی دلیل؟ اس نے کہا کہ رک جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھ دے. 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی یا اللہ اس فتنے سے مجھے نجات عطا فرما. چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد وہ جو بچہ تھا چھوٹا سا, اس کی کوٹ پر جریج راہب نے سے انگلی ماری اور کہا کہ تو بول کر کے اللہ کے حکم سے بتا کہ تو کس کا بچہ ہے, کس کی اولاد ہے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچہ بول کر کے اس نے گواہی دی کہ جریج راہب کا نہیں بلکہ میں اس چرواہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا. لیکن دیکھو ماں کی بددعا کیسے پوری ہوئی. ماں نے بددعا دی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہ دینا, جب تک کہ کسی زانیہ فاحش عورت کا منہ نہ دیکھ لے, تو کسی نہ کسی درجے میں اس جریج راہب کا فاحش عورت سے سامنا ہوا ہے. اس کا منہ دیکھا اس نے, ماں کی بددعا قبول ہوئی. اس لیے اس کے اندر میرے بھائیوں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. والدین اگر ہاتھ اٹھاتے اولاد کے حق میں, اولاد کے حق میں اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے, اور اولاد کے خلاف اگر بددعا کر دے تو اللہ تعالیٰ بددعا بھی قبول کرتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, بھائیوں, عزیز دوستو, اپنے والدین سے اپنا معاملہ صاف کر دیں. جی والدین ہیں, ہمارے بڑے ہیں, کبھی زبان سے نکل جاتی ہے کوئی بات, آخر بڑی عمر کے ہیں, بڑی عمر میں پہنچ کے تو ذہن بالکل بچوں والا ہو جاتا ہے. وہ ایک بات کو آپ سے ایک بار نہیں 2 مرتبہ پوچھ سکتے ہیں, 3 مرتبہ, 10 مرتبہ پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے چہرے پر ہنسی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ جواب. اس لیے کہ آپ جب چھوٹے بچے تھے تو آپ نے اپنے والدین سے نہ جانے ایک بات کے متعلق کتنی مرتبہ پوچھا ہوگا. وہ ایک بنیے کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بنیے نے بڑھاپے میں اپنے بچے سے پوچھا کہ بھائی وہ جو حساب کتاب تھا ذرا اس کا کیا ہوا. اس نے کہا کہ جی ابا جی وہ تو ہو گیا جی پاپا جی. تو بنیے نے کہا دوبارہ سے پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھ لیا کہ بھائی وہ حساب کتاب جو تھا اس کا کیا ہوا. تو تھوڑا سا چہرے لہجے کے اندر سختی آ گئی, بتایا نہیں تھا ہو گیا وہ کتنی دفعہ پوچھو گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھ لیا بنیے نے. اس نے کہا وہ سٹیا گیا کہیں
ابھی تو بتایا تھا، ہو گیا وہ کام تو بنی نے کہا بھائی یہ کس لہجے میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ جب تو چھوٹا سا تھا نا تو یہاں گھر کے سامنے ایک بجلی کا تار تھا، اس کے اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا، اور جب تو چھوٹا سا تھا معصوم سا میری گود میں کھیل رہا تھا، تو نے مجھ سے اس کوے کے متعلق ایک مرتبہ نہیں 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ باپو جی یہ کیا ہے، بابا جی یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ تجھے خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جواب دیتا رہا، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے۔ اور آج تجھ سے بڑھاپے میں نے جی 2 مرتبہ پوچھ لیا تو مجھے کہتا ہے بوڑھے سٹیا گیا کہ یہ کیا لہجہ بولنے کا ماں باپ سے۔ میرے بھائیوں، حضرت ایک تابعی ہے، بہت بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے تو اولاد کو ایسے رہنا چاہیے جیسا کہ اپنے آقا کے سامنے غلام رہا۔ غلام کی ہمت ہوتی ہے اپنے آقا کے سامنے کچھ بات کرنے کی، ان سے کچھ فرمایا اس طریقے سے رہو غلام کی طرح بالکل اپنے ماں باپ کے سامنے۔ بہرحال وہ فرمایا کہ ایک تو والدین کو ستانے والا ہے، اور دوسرا ہے جو اپنی شلوار، اپنا پائجامہ، اپنی پینٹ، اپنی لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ فرمایا اس رات مشکل مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اپنی پینٹیں اور پاجامے اور شلواریں اور لنگی جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا حکم تو عورتوں کے ہے، مردوں کو تو یہ ہے کہ اپنی پنڈلی تک رکھیں، جی آدھی پنڈلی تک رکھیں، نہیں تو کم سے کم ٹخنوں سے اوپر تو رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا جس کا پاجامہ، پینٹ، شلوار لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس رات میں ایسے بندے کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ اس لیے آج عہد کریں، اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی اگر اس گناہ کے اندر ملوث تھے اپنی پینٹ، پاجامہ، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، کرتے انشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ تو دوسرا یہ، اس لیے اس سے بھی توبہ کر دیں۔ اور تیسرا ہے کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دوسرے کی طرف سے حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، کینہ پرور انسان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جو ہے پروانہ وار جمع ہے اور مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ کرام ہمارا متوجہ ہو گئی، دیکھو تو دیکھو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے وہ جنتی آئے گا، تو اس کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے، پھر دوبارہ سے اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، پھر کہا کہ تم پر ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ کرام پھر متوجہ ہو گئے، پھر وہی شخص آئے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص آئے گا۔ تیسرے موقع پر دیکھا صحابہ کرام نے، پھر تیسری مرتبہ پھر وہی شخص آ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عاص، ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، لگن پیدا ہوئی کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا کیوں ہے، ان کا کون سا خاص عمل ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونا بتا رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے اس مقصد سے ان سے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ 2-4 دن رہنا چاہتا ہوں، میری گھر والوں کے ساتھ کچھ رنجش ہو گئی، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر کے ان کا وہ خاص عمل دیکھ۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تقریباً 3 دن رہا، پہلے دن رہا، دوسرے دن رہا، تیسرے دن رہا، لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، ان کے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تہجد کا بھی عالم تھا ان کا کہ جب آنکھ کھل گئی تو بڑھ گئی، اور رات کو جب آنکھ کھلی تو اللہ اللہ کر لیا، نہیں تو سو رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، یعنی مجھے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے مجھے لگتا کہ بھائی یہ جنتی آدمی اس عمل کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب 3 دن گزر گئے میں جانے لگا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یوں ہے کہ میری گھر والوں سے رنجش تو کچھ نہیں ہوئی تھی، میں تو اللہ کے نبی کی زبان سے تمہارے متعلق جنتی ہونا 3 مرتبہ سن چکا ہوں، اور میں تمہارا وہ خاص عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آخر دیکھو تو صحیح وہ کون سا خاص عمل، نیک عمل ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی بلے تو کچھ ہے نہیں، جو تم نے دیکھا 3 دن میں وہی ہے۔ وہ جانے لگے، پھر کہا اچھا رک جاؤ،
وہ جب واپس آئے بلایا انہوں نے، بھائی میرے اندر ایک بات ہے کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے اور اپنے دل سے تمام لوگوں کا کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں نکال کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف۔ وہ صحابی کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو وہ خاص عمل ہے، یہ تو اچھے اچھے لوگوں سے نہیں ہو پاتا۔ رات کو سوتے ہیں تو دل میں یہ جو ہے چبس لگی ہوئی ہے اور دل میں یہ بے چینی ہے کہ یار وہ فلاں آدمی خوشی کی زندگی کیسے گزارا ہے، وہ فلاں آدمی جو ہے وہ گاڑی کیسے لیا ہے، وہ فلاں آدمی کا اچھا کاروبار کیسے چل رہا ہے، اور دل میں اندر جو ہے یہ بے چینیاں پیدا ہو رہی ہے، کسی طریقے سے اس سے ضائع ہو جائے۔ تو ہمارے دلوں کا تو یہ حال ہے۔ حسد کی بیماری گناہوں کو بالکل ختم کر جو ہے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد کی بیماری نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کر دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، اس طریقے سے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، اور حاسد کو حاصل ہوتا کچھ نہیں۔ یہ بھی آج حسد جو کرتا ہے کسی بندے سے اس کو کچھ حاصل تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا جاتا ہے دھیرے دھیرے، جی اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، صحت بھی خراب ہوگی، نیکی بھی برباد ہو جائے گی، اور سامنے والے کو کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کسرا کے دربار میں ایک شاعر آیا، شاعر اس نے جو ہے تھوڑا سا لطیفہ سن لو، انشاءاللہ آپ کی جو ہے تھوڑی سی چستی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جو ہے سستی کا جو ماحول بنا ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو کسرا کے دربار میں ایک شاعر آیا، شاعر آیا، اس نے بادشاہ کی شان میں اشعار پڑھے، بادشاہ کو بہت اچھا لگا، اور جو ہے بادشاہ نے اس کو 1000 درہم دینار دے دیے۔ اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی اس کی باندی، اس کو حسد ہو گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج تک ہم نے جو ہے تمہاری تعریف کی، تمہارے ساتھ رہتے برسوں سے، آج تک تم نے ہمیں پھوٹی پھوٹی نہیں دی، اس نے 2-4 جملے کیا کہہ دیے، 1000 درہم آپ نے اس کو دے دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میں واپس تو نہیں دے سکتا اس سے، کیونکہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی چیز دے اور اس کو واپس لے لے۔ تو کہا میں تو واپس نہیں مانگ سکتا، البتہ تجھے اجازت ہے، تو کوئی ایسا ہیلے حوالے یا سوال کر اس سے کہ یہ جواب نہ دے پائے، اور تو کہہ دینا جواب نہیں دے گا تو میں 1000 روپے واپس لے لوں۔ چنانچہ باندی نے اس سے سوال کیا اور کہنے لگی، ہم اس شاعر نے جو ہے بادشاہ کو مچھلی بھی پیش کی تھی، مچھلی۔ تو اس باندی نے پوچھا شاعر سے، یہ بتا جو تو نے بادشاہ کو یہ مچھلی دی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ کیا سوال کیا؟ یہ مچھلی جو آپ نے دی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ اب مچھلی کو کون چیک کرتا ہے بھائی؟ مچھلی تو لائے آپ پکڑ کر کے اور بازار سے اور کاٹ اور پیس بنائے اور اللہ اللہ ایسا۔ تو کہتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ؟ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ شاعر یہ کہے گا کہ یہ نر ہے تو میں کہوں گی بادشاہ کے لیے تو مادہ مچھلی مفید ہے، اور اگر یہ کہے گا مادہ ہے میں کہوں گی نر مفید ہے بادشاہ کے لیے، پھنسے گا دونوں طرف سے۔ چنانچہ وہ شاعر جو تھا وہ بڑا ہوشیار چالاک تھا، تو چنانچہ باندی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ نر ہے یا مادہ؟ وہ سمجھ چکا تھا مقصد اس کا، اس نے کہا لا ذکر ولا انثى بل هي خنثى، کہنے لگا نہ نر ہے نہ مادہ بلکہ بیچو بیچ بھی ہے، تو یہ نر ہے نہ مادہ بلکہ یہ تو بیچ والی ہے۔ اب کرو اگلا سوال کیا کرو گے؟ تو لکھا وہ باندی جو ہے بالکل جو ہے اپنے حسد کی آگ میں جل بھن کر کے رہ گئی۔ وہ بادشاہ وہ جو ہے شاید جب جانے لگا تو اس کے ہاتھ سے 1 درہم نیچے گر گیا، اس کو اٹھانے لگا۔ اب باندی نے پھر سوچا کہ اس کو پھنسا دو، اب بھی بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ سلامت یہ آپ کے دربار کے شان کے لائق نہیں ہے، آپ نے جو چیز دی وہ اس میں سے معمولی گر گئی، اور یہ شاید اتنا لالچی حریص آدمی ہے کہ اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی زمین سے اٹھا رہا ہے۔ اب یہ بادشاہ کی شان کے اور دربار کے خلاف بات تھی، چنانچہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ ہماری شایان شان نہیں ہے، دربار کی شان کے لائق نہیں یہ بات، آپ نے جو چیز گر گئی تھی درہم اس کو اٹھایا کیوں؟ باندی کا مقصد تھا پھنسے گئے، وہ بھی چالاک تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بات دراصل یہ ہے کہ اس درہم کے اوپر آپ کی تصویر ہے، اگر میں اس کو نیچے چھوڑ دوں گی اس کے اوپر کوئی پاؤں رکھ دے گا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے خوش ہو کر پھر 1000 درہم اس کو دے دیا، اور وہ جو باندی تھی وہ حسد کی آگ میں جل اور بھن کر کے رہ گئی۔ جی اسی طریقے سے
ایک شاعر جو ہے ایک بادشاہ کے دربار میں، ماشاءاللہ آپ کے چہروں پر بشاشت نظر آئی، ہنسی نظر آئی، خوشی نظر آئی، ایسے ہی ہنس کھیل کر کے اور وہ جو ہے عبادت کر کے اور تھوڑی سی جو ہے مسکرا کر کے یہ رات گزر جائے گی، انشاءاللہ عبادت بھی ہو جائے گی اور تھوڑی سی بشاشت بھی آ جائے گی۔ تو ایک شاعر جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور آ کر کے انہوں نے بادشاہ سے بادشاہ کی شان میں اشعار کہے، اشعار کہے تو بادشاہ نے اس کو پھر 4000 درہم دیے۔ اب اس کے پاس اس کا وزیر کھڑا ہوا تھا، بادشاہ کو اس کو حسد ہو گیا ہے، ہمیں آج تک پھوٹی کوڑی نہیں ملی اور اس نے جو ہے 2-4 منٹ کا اشعار گنگنائے اور 4000 درہم لے کے شکر بنائے۔ تو چنانچہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں تو واپس نہیں لے سکتا، تم کوئی اس سے سوال جواب کرو، ہو سکتا ہے جواب نہ دیے جائے، واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس نے جو پھنسانے کی کوشش کی شاعر کو اور یوں کہا کہ بھائی رک جا ذرا، بھی ٹھہر جا، بھی 4000 درہم لے کر کے بھی صاف نہ ہو یہاں سے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، اگر جواب نہیں ہوگی 4000 درہم واپس لے لیں گے آپ سے۔ اس نے کہا کہ سوال کرو۔ چنانچہ اس وزیر نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ بادشاہ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ جواب دو، اگر جواب نہیں ہے تو 4000 درہم یاد رکھو، لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن شاعر جو ہوتے ہیں وہ بڑے چالاک، ذہین، ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان بھی بچ گئی اور بادشاہ کی تعریف بھی کر دی۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے، بادشاہ کی ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت اتنے صحیح صحابت اتنے زیادہ ہدیے لوگوں کو دیتے ہیں کہ دیتے دیتے بال چڑھ گئے ان کی ہتھیلی، دیتے دیتے ہتھیلی کے بال چڑھ گئے ان کے۔ بادشاہ خوش ہوا، 4000 درہم اور دے دی اس کو۔ پھر اس نے کہا کہ دوسرا سوال سنو میرا، یہ بتا کہ تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ سلامت اتنے دیتے ہیں کہ ان کے دیتے دیتے جھڑ گئے، ہمارے لیتے لیتے جھڑ گئے۔ 4000 درہم اور دے دیے بادشاہ نے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 4 کے 12000 ہو گئے۔ اب وہ حسد کی آگ میں اندر جلے اور بھونے اور کباب بنے کہ کوئی سوال نہیں مل رہا کہ اس کو پھنسا سکوں میں۔ چنانچہ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، یہ بتا کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے بال دیتے دیتے جڑ گئے، ہمارے لیتے لیتے جڑ گئے اور آپ کے افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے جڑ گئے۔ تو یہ حاصل کا تو یہی انجام ہوا کرتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا، اندر ہی اندر آگ میں جلتا رہتا ہے، بھنتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کینہ کو اپنے دل سے نکالو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی حضرت انس کو اور یوں کہا کہ بیٹا اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم صبح اس حال میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی طرف سے نفرت، بغض، عداوت، کینہ نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ میری سنت میں سے، یہ میری سنت میں سے۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج کی رات میں اگر آپس میں کوئی کہا سنی ہوئی، رنجش ہوئی، جی آپس میں بیٹھ کر سورہ صفائی کر لیں جی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے فرمایا لا یحل للمؤمن ان یهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مومن مسلمان کے لیے حلال جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام سلام اور قطع تعلق کرے۔ دیکھو طبیعت کی رعایت بنتی ہے، بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے کچھ بات، تو فرمایا 3 دن تک گنجائش ہے، تھوڑا ناراضگی کا اظہار کر دو، لیکن 3 دن کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اب تم کلام سلام اس سے شروع کرو، تم کلام سلام اس سے ابتدا۔ تو بہرحال اب ماشاءاللہ حضرات کے اندر تھوڑی سی چستی نظر آئی، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ شب برات کے تعلق سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ویسے تو 12 روایتیں ہیں، اب ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے تو ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، 11 بیویاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی، حضور کے لیے 11 بیویاں رکھنا اجازت تھی حضور کو، لیکن میرے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 کی اجازت ہے، 4 کی گنجائش ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ دیکھو 4 کی گنجائش ہے، 4 کی اجازت ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے، اللہ فرماتے 4 پارے کے اندر کہ سورۃ النساء کے اندر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً،
گنجائش ہے 4 کی، لیکن تب جب آپ سب کے درمیان برابری کر سکتے ہو، عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے کہ ایک کو لٹکا دیا اور دوسرے کے جو ہے پیچھے پیچھے تابع بن کر کے گھوم رہے، فرمایا گنجائش نہیں، اجازت نہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی کہ 11 ایک ساتھ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اللہ کے نبی کی خاصیت تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی، جیسے تہجد کی نماز حضور کے اوپر فرض تھی، میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ حضور کے لیے صوم مثال تھا کہ نہ افطاری نہ سحری اور مسلسل روزے رکھتے جا رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کمزور ہو جائیں گے۔ حضور نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ آپ تو سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو، سب کچھ کرو۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی 11 اسباب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ برکاتہ، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، چنانچہ آپ نے شادی کی، پہلا نکاح کیا تو اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، چنانچہ دوسرا نکاح کیا، اللہ کی جو ہے منشا، اللہ کی مرضی ہے، دوسری بیوی سے بھی نہیں ہوا۔ جو ان کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے معیار قائم کر دیا، نمونہ قائم کر دیا کہ اب آپ کے مرید بھی 2 شادیاں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ ایک مرید آیا ان کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا حضرت مجھے دوسری شادی کی اجازت دیجیے۔ حضرت نے کہا کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا جی ایک ہی ہے۔ کہا جب 2 ہو جائیں تب آنا۔ وہ بیچارہ محنت کر کے اور جی کما کر کے مشقت برداشت کر کے دوسرے مکان کی تیاری کی اس نے، اور دوسرے مکان کی تیاری کر کے آیا، جی حضرت 2 مکان ہو گئے اب تو اجازت دے دیجیے۔ کہا کہ ہو گئی تو ہاں، جب 3 ہو جائے تب آنا، جب 3 ہو جائے تب آنا۔ اس نے کہا کہ سمجھ میں بات نہیں آئی، جب 1 تھا تو کہا کہ 2 ہو جائے تب آنا، اب جب 2 کر کے آیا بڑی مشکلوں سے اور مشقتیں برداشت کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ جب 3 ہو جائے تب آنا، سمجھ میں نہیں آئی اپنی کھوپڑی میں بات۔ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں 3 مکان، اس لیے کہ اگر پہلی سے لڑائی ہوگی دوسری کے گھر چلا جائے گا، دوسری سے ہوگی تو پہلی کے آ جائے گا، دونوں سے ہوگی تو کہاں جائے گا؟ اس لیے فرمایا پہلے سے اپنے تیسرے کا انتظام کر کے چل، اس لیے کہ یہ بات بہت بعید تر ہے، بہت مشکل ہے کہ متعدد ازواج ہوں، کئی بیویاں ہوں اور آپس میں بندہ سکون کے ساتھ رہ رہا۔ اگر ایک کے بھی صحیح طریقے سے حق ادا کر سکتے ہو تو بس ایک پر اکتفا ہے۔ گنجائش اللہ نے دی ہے کسی کو، جی برابری کر سکتا ہے، عدل دیا ہے، اور اتنا بڑا جگر دیا ہے اللہ نے، تو پھر کرے 2 بھی کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے، گنجائش ہے اللہ نے گنجائش دی، اجازت دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی اس طریقے سے آئے گا، اس کا آدھا درج ہے مفلوج ہوگا، فارغ زدہ ہوگا، اگر انصاف نہیں کیا اور اپنی بیویوں کے درمیان۔ تو بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایک باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کپڑے اتارے اور جو ہے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آپ نے دوبارہ سے کپڑے پہنے اور باہر تشریف لے جانے لگے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تیری سوکن کے پاس جا رہے ہو، اس لیے کہ ہر عورت کی فطرت ہوا کرتی ہے، یہ نیچرل چیز ہے، جی فطری چیز ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، وہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی ہو اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ کہنے لگی مجھے خطرہ ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری سوکن کے پاس تشریف لے جا رہے ہوں۔ چنانچہ میں اس نیت سے حضور کے پیچھے پیچھے گئی تو دیکھتی کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنت البقیع جو مدینے کے قبرستان ہے وہاں پر تشریف فرما ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ مجھے بڑی جو ہے غیرت آئی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں تو کس مقصد کے متعلق نکلی تھی حضور پر جو ہے، حضور تو یہاں اللہ کے کام میں مشغول ہے اور میں دنیا کے پیچھے لگی ہوئی۔ چنانچہ میں بھاگی دوڑی ہانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور میرا سانس پھول رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ سانس پھول رہا ہے، پوچھا ایسا کیا بات ہے رضی اللہ عنہ؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ اس طریقے سے خیالات میرے ذہن کے اندر آ گئے تھے، وسوسہ۔ تو حضور نے فرمایا کیا تجھے ڈر تھا اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کپڑے اتار کر کے لیٹنے کا ارادہ کیا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے
اور آ کر کے مجھے اس بات کی اطلاع اور خبر دی، یا رسول اللہ آج 15 شعبان کی رات ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے، آج شب برات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے گنہگار بندوں کو پکارتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے اندر بہت زیادہ بدریہ تھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر، بدن پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ آج کی رات کو اس لیے میں تشریف لے گیا تھا، اس لیے میں چلا گیا تھا کہ حضور نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آج کی رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے منع کر سکتی، اجازت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا اور اس کے بعد لمبا اور طویل سجدہ کیا۔ کہتی ہے حضرت عائشہ اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے یہ ڈر ہوا، خوف ہوا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ مجھے ڈر ہوا، میں نے آپ کے پاؤں کو ہلا کر کے دیکھا حرکت ہوگی، تب مجھے اس بات پہ یقین ہوا کہ حضور ابھی حیات ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج کی رات 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام کرنے کے، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 2 کام تو قولی حدیث سے ثابت ہے، 1 کام فعلی حدیث سے ثابت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ 15 شعبان کی جب رات آئے تو قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جی جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ دیکھو ہر کام طاقت اور ہمت کے اعتبار سے، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو زبردستی مجبور کر کے جگا لیا اور پھر جو ہے عین فجر کے وقت میں پڑھ کر کے سو گئے اور فجر کی نماز لے گئی اور ہو گئی، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا کہ پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے آپ تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، اذکار کریں۔ اس رات میں کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے، بعض لوگ ہزارہ نماز پڑھتے ہیں، جی کوئی نماز ثابت نہیں ہے متعین طور پر۔ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفلی نمازوں سے زیادہ آدمی کو اپنی قضا نمازیں دہرانی چاہیے، اس پر جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ تو فرمایا قوموا لیلہا، ایک تو اس رات کا قیام، دوسرا صوموا نہارہا، فرمایا اس رات کے بعد آنے والا جو 15 شعبان ہے، 15 شعبان کا روزہ، اور یہ روزہ فرض نہیں، واجب نہیں، علماء نے لکھا ہے مستحب یا افضل، زیادہ سے زیادہ افضل ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 14 15، جی تو اس نیت سے بھی رکھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، جو آپ کے رکھے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کام ثابت ہے، وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ کوئی آدمی قبرستان جانا چاہتا ہے انفرادی طور پر، اکیلے تنہا، پھر کوئی اجتماعی طور پر ٹولیاں بنا کر، جتھے بنا کر کے، جمگٹے بنا کر کے، یہ ثبوت نہیں ہے کہیں پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے، حضرت عائشہ کو خبر نہیں ہوئی، اس طریقے سے آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو کوئی اپنے عائشہ خالد دوست و احباب کی جو ہے اس میں تشریف لے جانا چاہتا ہے قبر پہ، اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہتا ہے، ویسے بھی حکم یہ ہے کہ والدین کی قبر پر جائے ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ تو جانا چاہیے، اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی چندہ رہوں گا آگے کو، اور آپ لوگ اگر ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر میں بھی جو ہے ہتھیار ڈال دوں گا بھائی۔ تو آپ لوگ تیار ہیں یا بس ختم کر دوں بھائی؟ آواز نہیں ہے، مختصر اور بس انشاءاللہ 15-20 منٹ اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 3 کام ہیں آپ حضرات کو میں نے بتا دیے، انشاءاللہ جتنی ہمت ہو، توفیق ہو تو اتنی جو ہے آپ کریں انشاءاللہ۔
ایک جو ہے اس تعلق سے جو میں نے اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، بیوی کو اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، تو اس تعلق سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے تھوڑی سی سستی پھر پیدا ہو گئی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اور کچھ سنانا پڑے گا، سنا دوں بھائی؟ تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے تھوڑی سی پھر چستی پیدا ہو جائے گی اور پھرتی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ بات کریں گے آگے آپ سے۔ تو بعض تو شوہر بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بعض بیویاں بھی شوہروں کے اوپر ظلم کرتی ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ تجربہ بتائے کوئی اپنا؟ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شوہر جو ہے ظالم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ بیوی بن جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کوئی شوہر، کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کے اوپر ظلم کرتی ہے جی، اور ظالم مظلوم شوہر اس کے ظلم کو برداشت کرتا رہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا اور ان کو اجر و ثواب ملا۔ 18 سال تک بیمار رہے، اولاد بھی چلی گئی، اولاد بھی انتقال ہو گیا، مال ہوگا، سب کچھ چلا گیا جی، تو کتنا صبر کیا ایوب علیہ السلام۔ فرمایا اگر کوئی اتنا برداشت کرتا ہے بیوی کا ظلم تو اللہ تعالیٰ اس کو ایوب علیہ السلام کے جیسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض بیویاں بھی شوہر پر ظلم کرتی ہیں اور بعض شوہر بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تو جو شوہر کا ظلم برداشت کرے گی بیوی اور ادھر ادھر اس کا ذکر نہیں کرے گی، برداشت کرتی رہے گی، صبر کرتی رہے گی، فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کے جیسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرعون کی بیوی تھی، فرعون نے کتنا ظلم کیا آپ پر، آپ کھانے اتروانا، آپ کی کھال کے اندر میخیں ٹھکواتی، کیڑے ٹھکواتی، آپ نے کتنا برداشت کیا۔ فرمایا کوئی بیوی اپنے شوہر کا اس قدر ظلم برداشت کرے گی، صبر کرے گی، اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ جتنا اس کو درجہ۔ اور لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو حضور نے ایک خوشبو محسوس کی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا جنت آ گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو ابھی 500 سال کی دوری پر ہے جنت، تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت آسیہ کی قبر سے آ رہی ہے، حضرت آسیہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے ظلم کو برداشت کرے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کے اوپر ظلم شروع کر دے بھائی، یہ بات سمجھ لینا بالکل، بیویوں کے اوپر اس سے ظلم کرنے کی چھٹی اور اجازت نہیں مل جاتی کہ بھائی اب تو سرٹیفکیٹ دے کر کے آئے میں ظلم کروں گا اور ظلم کو برداشت کرتی رہنا اس لیے کہ تجھے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھو شہادت جو ہے، شہادت بہت بڑا اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے اور بلند اس کا مقام ہے شہادت کا۔ تو ایک جو ہے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھائی شہادت کی یہ فضائل وہ فضائل، اور شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے بھی جو ہے اس کو جوش آ گیا اور اس نے کہا یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے مجھے۔ کیا کہا؟ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اب شہادت کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، کوئی حادثاتی موت میں مر گیا وہ بھی شہید، کوئی دیوار کے نیچے دب کر کے مر گیا وہ بھی شہید، تو مختلف شکلیں ہیں، حادثے میں مر گیا وہ بھی شہید۔ تو اس کچھ شخص نے جو ہے حج کا ارادہ کیا اور جیسے ہی وہ جانے لگا اب جو ہے لہریں آئی، ہوا کے جھونکے آئے اور وہ جو جہاز تھا وہ ایسے ویسے ڈرنے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے دعا قبول ہو گئی بھائی۔ اس نے کہا یا اللہ اس سفر میں شہادت نہ دینا، مجھے اگلے والے میں دینا۔ بھائی زبان سے بولنا تو بڑا آسان ہے، کہ یا اللہ میں نے یوں نہیں کہا تھا کہ اس سفر میں قبول کر لیو، باقی کبھی موقع آئے گا پھر اس میں دیکھی جائے گی۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد کو خط لکھا، رخصت مانگی کہ جی حضرت مجھے چھٹی دے دیجیے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اور اس کے بعد لکھا کہ حضرت میں آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں کہ جی بتاؤ کیا، کہ میں آپ کو شہید کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے شہادت کا بہت اونچا مقام اور بہت اونچا مرتبہ ہے۔ ہمیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو مجھے شہید کرتا پھرے گا۔ تو میں میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے،
جی ان کی بزرگیت، ان کے اللہ والے ہونے کو ساری دنیا تسلیم کیا کرتی تھی، لیکن بیوی تسلیم نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی دیکھے تیرے جیسے اللہ والے بڑا اللہ والا بنا پھرے تو دیکھے دنیا کو بنائیو بے وقوف، میں تیرے بہکائے میں آنے والی نہیں ہوں. اس نے کہا کہ بیوی کو قائل کر دوں بھائی کسی طریقے سے. تو چنانچہ اس نے ایک پلان بنایا. اس نے کہا کہ تیرے سامنے تو تیری تعریف کرے گی نہیں، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا بزرگ نے، اور وہ جو اپنے گاؤں سے اور گھر سے مکان سے دور چلا گیا کہیں. اور چونکہ ان کو کرامت ملی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، بعض بزرگوں کے متعلق کرامت ملتی ہے کہ ان کو اللہ نے کرامت دی، قرآن سے بھی ثابت ہے یہ بات. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دی تھی کہ بالکل تازہ پھل فروٹ بے موسم ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے ان کے پاس. یہ کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی. تو ان بزرگوں نے سوچا کہ یہاں تو تعریف نہیں ملنے کی، کوئی ایسا ہیرا پیش کر اور ہیرا تلاش کر. چنانچہ گاؤں سے اور بستی سے دور نکل گئے اور اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا پہ اڑا دیا اوپر. ہوا پہ اڑتے اڑتے وہ اپنے گاؤں میں پہنچ گئے اوپر. اب جب آس پڑوس کی عورتوں نے دیکھا، اب وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگی، یہ سروری اور جی یہ فروری اور یہ جنوری، یہ ساری کی ساری نکل کے آ جاؤ اور یہ دیکھو کہ ایک بزرگ اللہ والا ہوا پر کیسے اڑ رہا ہے. ساری کی ساری آ گئی اور دیکھنے لگی واقعی تو اللہ کا کوئی نیک بندہ نیک بزرگ ہے، پہنچی بھی ہستی ہے اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ اس کی بیوی کو بھی کہا نہ تو نہیں آ جائے باہر کو. چنانچہ وہ آئی اور آ کر کے دیکھا، اس نے واقعی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا صاف اوپر سے. اس نے کہا کہ واقعی یہ تو اللہ کا کوئی برگزیدہ اور نیک بندہ ہے، واقعی ایسے بزرگ ہوا کرتے ہیں. چنانچہ تعریف کر کے وہ چلی گئی. اور وہ بزرگ پھر گھوم گھام کے چکر لگا کے ادھر بستی سے اتر کے کہیں دور پھر گھر میں آئے اپنے، اور آ کر کے جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ لاؤ پانی لا دو مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. اس نے کہا آپ دے گے. اس طریقے سے جھٹک دیا اور یہ کہا کہ بہت بڑا اللہ والا بزرگ بنا پھرے. بزرگ تو وہ تھا جو ہوا پہ اڑ رہا تھا اوپر، اور ہماری بستی بھی اڑتا ہوا ہے اوپر اس طریقے سے جیسے پلین اڑ رہا ہو. اس نے کہا اللہ کی بندی کو میں ہی تو تھا، میں ہی تو تھا وہ. اس نے سوچا کہ باہر تو تعریف کرتی اس کی. اس نے کہا اچھا تو ہی تھا وہ، میں بھی تو کہوں وہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا، وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، وہ تو تھا. اب مجھے پتہ لگا کہ میں دیکھوں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. تو تعریف کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بہت سے مرد بھی اپنی بیویوں کو اوپر بلا وجہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں بالکل صاف منع کر دیا. ایک شوہر تھا بد مزاج تھا تھوڑا سا، اور بیوی کی جو ہے بات بات پر پٹائی کیا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے بڑے خوشگوار موسم میں چھت کے اوپر سو رہے تھے. گرمی کا زمانہ تھا، ہوا چل رہی تھی. ایک چارپائی ادھر بچھی ہوئی ہے، ایک چارپائی ادھر بچھی ہوئی ہے. چنانچہ شوہر کی چارپائی ادھر، بیوی کی چارپائی ادھر. اب رات میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آسمان پر جب ستارے نکلتے ہیں تو بعض دفعہ ستاروں کی لائن سی بھی بن جاتی ہے. چنانچہ ایک لائن سی بنی ہوئی تھی. وہ شوہر نے پوچھا کہ محترمہ یہ لائن سی کیا بنی ہوئی ہے، ہم کو سمجھا دیجیے گا ذرا. تو کہنے لگی کہ یہ اصل میں فرشتوں کے گھوڑوں کے گزرنے کی سڑک ہے. فرشتے کے گھوڑے یہاں سے گزرتے ہیں اور فرشتے ان کے اوپر سوار ہو کر کے گزرتے ہیں. اب اس نے جیسے یہ سنا اٹھا اور ڈنڈا اٹھایا اور مرمت شروع کر دی بیوی کی. اس نے کہا بھلے آدمی مجھے بتا تو صحیح پٹائی کیوں کر رہا ہے میری. اس نے کہا کم وقت تو نے میری چارپائی جان بوجھ کے سڑک کے نیچے بچھائی تاکہ گھوڑے کے فرشتے لیڈ کرے اور میرے اوپر آ کر گرے. تو بہانہ بنانا ہوتا ہے، بہانہ چاہیے کوئی بھی، اور بلا وجہ ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپس میں جو ہے صفائی کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ادب کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں. بہرحال دل کی صفائی جو ہے بہت ضروری چیز ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے روزے رکھا کرو. شعبان یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا اور رمضان کے مہینے میں اس کے علاوہ کسی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بہرحال ایک بات اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کر دیں گے. آج کی رات میرے بھائی
یہ بجٹ کے پیش ہونے کی اور بجٹ کے پاس ہونے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے آج کی رات میں کون آئندہ سال زندہ رہے گا, کون مر جائے گا, کون آئے گا, کون جائے گا. میرے بھائیوں پتہ نہیں آج کی رات میں ہم میں سے بھی کس کس کا پتہ کٹ چکا ہو. جی جس طریقے سے گزشتہ سال ہمارے ساتھی بہت سے دوست احباب تھے اور وہ بیچارے ہم سے رخصت ہو گئے. اب ادھر انسان تیاری کر رہا ہے بنگلے بنانے کی, کوٹھیاں بنانے کی اور دنیا چمکانے کی, لیکن ادھر اس کا نام جو ہے مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے. تو ادھر مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم. آج کی رات اللہ کی طرف سے بڑے بڑے امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا. تو پتہ نہیں میرے بھائی کس کس کا پتہ. اس لیے میرے بھائی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کو بنانے کی فکر کریں, محنت کریں, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے, یہ سنہرا موقع دیا. اس میں ہم جو ہے آخرت کے لیے جو ہے پونجی اکٹھی کر سکتے ہیں, ذخیرہ کر سکتے ہیں, نیکیوں کا انبار جمع کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا گیا کہ اس سال میں سب کے تجھے روح نکالتی دے دیا گیا, اور ہمارا پرانا نامہ اعمال بند کر دیا گیا. پرانا رجسٹر سال بھر کا بعد اب نیا اسٹارٹ. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں روزہ یہ 15 شعبان کا تاکہ آج جو پرانا رجسٹر بند ہو گیا اس کے اندر بھی میرا آخر میں روزہ لکھا جائے, اور جو نیا شروع ہونے والا ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے روزہ لکھا جائے. اس لیے میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا. اس لیے سب سے زیادہ بد نصیب شخص اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. ہم دوسروں کے فکر میں لگے ہوئے ہیں, جی اس کی دنیا بن جائے, اس کی دنیا, لیکن اپنی آخرت سے غافل, اپنی آخرت سے, اپنی موت سے غافل. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جہاں لکھی ہے وہ تو کہیں آ کر کے رہے گی. جس وقت لکھی ہے ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے. جہاں لکھی ہوئی ہے. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے احوال قبور, قبروں کے حالات بیان کی اس کے اندر. لکھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب موت کا فرشتہ آتا تھا تو اکثر لوگوں کو اس کا علم ہو جایا کرتا تھا. فرشتہ آ گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, ایک شخص کو موت کے فرشتے اسرائیل گھور گھور کر دے. وہ گھبرا گیا, یہ اسرائیل مجھے گھور گھور کر کیوں دے؟ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے خوف لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے دوسری جگہ ہوا کے ذریعے سے بھیج دیں. میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا, دور بھیج دیں, مجھے خوف لگ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ مجھے ہند بھیج دیجیے, ہندوستان کے اندر, ہوا کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر بھیج دیا. چنانچہ یہاں پہنچ کر کے فوراً روح قبض کر لی حضرت اسرائیل علیہ السلام. ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم اس کو گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ ڈر رہا تھا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے اس کی موت لکھی تھی ہندوستان کے اندر, اور وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے یہاں ملک کے اندر آپ کے پاس. میں یہ سوچ رہا تھا اور یہ گلید لگا رہا تھا کہ یار ٹائم تو بہت مختصر سا, اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اس کی روح نکالنی مجھے ہندوستان کے اندر, یہ وہاں اتنے سے وقت میں پہنچے گا کیسے؟ لیکن اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ فرماتے ہیں اس نے خود آپ سے درخواست کی کہ مجھے یہاں سے ہندوستان میں بھیج دیجئے. جیسے ہی وہ ہندوستان کے اندر پہنچا میں نے اس کی وہاں پر روح قبض کر دی. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں, کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے, پانی کا بلبلہ انسان کی زندگی. حادثاتی اموات ہو رہی ہیں, اس لیے میرے بھائیوں آخرت بناؤ, دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناؤ. دنیا کا معنی بنا نہیں ہے
دنیا کو دل میں بسانا بنا، دل میں نہ بساؤ. دنیا کماؤ، ارب پتی ہو جی، خراب پتی ہو جی، کتنے بھی پتی بن جاؤ، لیکن دل کے اندر دنیا جیسے ہی آئے گی تو بیڑا غرق کر دے گا. جیسے پانی جو ہے وہ کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی نہیں ہوگا تو کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی کے لیے تب تک مفید ہے جب تک کشتی کے اندر نہ آئے. اور جب کشتی کے اندر پانی آ گیا تو یہ جو کشتی بھی اور کشتی والے بھی سب بیڑا غرق ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا. فرماتے ہیں دنیا کا حال بھی جب تک انسان کے دل کے باہر رہے، ارب پتی خرب پتی اور جن جتنے بھی پتی بن جاؤ، لیکن دل کے اندر جیسے ہی آئے گی تو یہ کشتی کی طرح برباد کر دے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں، وقت بھی جا رہا ہے. ایک بات اور یہ عرض کر دوں لگے ہاتھ، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ہے بجٹ کے پیش ہونے کی رات ہے، تو اس کی تائید جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے کشف سے بھی ہوتی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کے تحفظ کا کام لیا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نیا ہی فتنہ کھڑا کر دیا تھا. خنزیر کو حلال کر دیا اور جی جو ہے گاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے سوریہ نمسکار کیا جاتا تھا، اور نہ جانے کیسی خرافات اس نے دین الہی کے نام سے ایجاد کر دی. اللہ نے ایک شیر کو مرد مجاہد کو کھڑا کیا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مصر ہندی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر دین کی حفاظت کا کام کیا. اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار کے قلعوں میں قید نہ ہوتے اور جیل نہ کاٹتے تو مجھے اور آپ تک اسلام نہیں پہنچ سکتا. یہ بزرگوں کی برکت ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات گزری تو حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ پتہ نہیں آج تو کس کا پتہ کٹ گیا، آج رات کو کس کا پتہ کٹ گیا. ایک محاورہ ہے، یعنی یہ ختم ہو گیا، پتہ کٹ گیا مطلب ختم ہو گیا. فرمایا آج کی رات پتہ نہیں کس کا پتہ کٹ گیا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا. انہوں نے کہا کہ تو یہ بات کہہ رہی ہے پتہ نہیں کس کا پتہ کٹ گیا، تیرا اس شخص سے متعلق کیا خیال ہے جس نے خود اپنا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر کے مردوں کی فہرست میں لکھے جاتے دیکھا ہے. حضرت کو کشف ہوا. فرمایا میرا خیال ہے، میں نے دیکھا ہے، میرا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر کے مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا گیا. وہ لکھا ہے کہ رمضان گزرا، شوال گزرا، جی محرم گزرا، اور سفر میں حضرت کا انتقال ہو گیا اسی سال کے گزرنے سے پہلے. تو حضرت کے جو ہے کشف سے جو ہے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے. حالانکہ کشف جو ہے شرعاً کوئی حجت نہیں ہوا کرتا، لیکن اگر کسی کشف سے کسی مسئلے کی تائید ہو جائے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. بہرحال میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں، اگر جو ہے اجازت ہو تو انشاءاللہ 6 منٹ کی 10 منٹ کی بات اور کرتے ہیں. جی 2 کرا دیں گے انشاءاللہ. بس یہ 10 بجنے والے ہیں، 10 منٹ رہ گئی 10 بجنے میں. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سب میں مثال عطا کرتے تھے، یعنی نہ سحری ہے نہ افطاری ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بھی سو کی مثال رکھا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سو کی مثال رکھا، تو ہمیں ایک دفعہ کو جو ہے یہ لگتا ہے کہ یار بغیر کھائے پیے آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے. تو ہماری نہیں مانتے. کہتے ہیں یہ ہم اپنی کنڈیشن اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنی روح کو اس کا عادی نہیں بنایا، بھوکا رکھنے کا عادی نہیں بنایا، بلکہ ہم تو اگر 3 ٹائم کھانا ہو تو 4 ٹائم اور 5 ٹائم کھا لیں. ایک موقع پر بیان کیا، شب قدر کا موقع تھا، تو اس موقع پر کہا کہ بھائی چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے. یار دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، کہا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بتائیے پھر کیا انعام دیں گے. دوستوں سے کہا کیا انعام دیں گے. انہوں نے کہا کہ بکرا کھلائیں گے. بھائی مسلمان کو تو کھانے پینے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں. کبھی بکرا، کبھی نہاری، کبھی تہاری، کبھی قورمہ، کبھی بریانی، اور کبھی چکن، اور کبھی مٹن، اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا. ایسا لگتا ہے مسلم محلوں کے اندر آپ جائیں کہ مسلم قوم تو کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئی ہے.
حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلم محلوں سے جب گزرتے تھے تو علم کی آوازیں آتی تھی، کتابوں کی لائبریریاں ہوا کرتی تھی، مسلم قوم بڑی انتھک محنت کیا کرتی تھی تعلیم حاصل کرنے میں اور ایجوکیشن میں بہت آگے نکلا کرتی تھی. لیکن اب جائیے کہ کتابوں کی لائبریریاں اور کتابیں اور بک تو ملیں گی اغیار کے محلوں کے اندر اور ہمارے محلوں کے اندر. وہ بٹن کھا رہا ہے، وہ پایا کھا رہا ہے، وہ گوشت کھا رہا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں جا دیا گیا اور ایجوکیشن کی طرف سے ہم بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تعلیم کی طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال کہنے لگا کہ بھائی بکرا کھلائیں گے. بکری کی کیا بات؟ تم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آج کی رات شب قدر ہے تو انشاءاللہ پوری رات اللہ اللہ کرے گا، انشاءاللہ پوری رات تلاوت کریں گے، نفلیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، جی تسبیحات کا اہتمام کریں گے، یہ کہتے ہیں. بہرحال اس سے پہلے میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ کیا بات چل رہی تھی اس سے پہلے؟ کچھ بات اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کھانے پینے سے پہلے میرے ذہن سے وہاں موسیٰ علیہ السلام 100 میں مثال اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات دینے کا ارادہ کیا اور کہا کہ تمہیں تورات دیں گے تو ان سے پہلے کہا کہ تمہیں پہلے 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، 1 مہینے کے اعتکاف کرنا پڑے گا. یہاں جاؤ ہمارے پاس کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 1 مہینے کے روزے رکھے، اعتکاف کیا. پھر جب 1 مہینہ گزر گیا تو جب آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے، بو سی آتی ہے، چنانچہ پیٹ سے بو سی اٹھتی ہے. انہوں نے سوچا کہ اللہ سے بات کرنی ہے، اس سے پہلے میں اس بات کر دوں ذرا صفائی ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے صفائی کر لی. اللہ سے جب بات چیت ہوئی اللہ نے کہا کہ تم نے مسواک کیوں کی؟ ارے روزے دار کے منہ کی بو تو ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. تم نے مسواک کیوں کی؟ اب تمہیں 10 دن کا اور روزہ رکھنے پڑے گا. وہ کیفیت، وہ کنڈیشن، وہ منہ اپنی دوبارہ سے پیدا کرتے ہیں. چنانچہ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کچھ کھائے پیے 40 دن اعتکاف کیا اور 40 دن روزے رکھے. لیکن ان کو بھوک محسوس نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 سفر ہوئے. ایک تو مصر سے مدین کی طرف ہوا، وہ فرعون نے وارنٹ جاری کر دیا تھا آپ کے خلاف. چنانچہ آپ نے مصر سے مدین کی طرف رخ کیا. اس راستے میں آپ کو بھوک لگی اور آپ نے اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ آپ جو بھی مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیجیے میں اس سے بڑا محتاج ہوں. دوسرا سفر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. چنانچہ اس سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی آپ کو بتائی تھی کہ اپنے زنبیل میں، اپنے تھیلے کے اندر ایک مچھلی رکھ لو. یہ مچھلی جہاں آپ کے تھیلے سے نکل جائے وہ ہو جائے، وہیں پر خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات. چنانچہ دونوں چل دیے. حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے خادم اور موسیٰ علیہ السلام. چنانچہ ایک جگہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو تھکن ہوئی، ایک پتھر پر سر رکھ کر کے لیٹ گئے. آپ کی آنکھ لگ گئی. چنانچہ اس تھیلے کے اندر، زنبیل کے اندر حرکت شروع ہوئی. مچھلی کے اندر وہ مچھلی اس تھیلے سے نکلی اور اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی اور وہ دریا کے اندر جو ہے وہ سرنگ بناتی ہوئی اندر تک چلی گئی. یوشع علیہ السلام صاف منظر دیکھ رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گیا. اب یہیں پر جو ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب یہاں سے دونوں نے سفر کیا تقریباً 1 دن اور 1 رات کا مزید آگے سفر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی کہا کہ میں ہمارا ناشتہ لاؤ. قرآن کے اندر فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سفر سے بڑی تکلیف، بڑی مشقت ہوئی، ہمارا ناشتہ لاؤ، بھوک لگی. چنانچہ یوشع علیہ السلام کو یاد آ گیا یار وہ مچھلی تو وہاں دریا کے اندر چلی گئی ہے، وہ میں بھول گیا تھا، اصل میں شیطان نے مجھے بلا دیا. وہ تو دریا کے اندر مچھلی چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت غلطی ہوئی بڑی جی، اتنا لمبا سفر کر دیا. خضر علیہ السلام سے تو وہی ملاقات ہونی تھی ہماری. چنانچہ واپس آئے، 1 دن اور 1 رات کا سفر کر کے واپس آئے. مقصد اس واقعے کو بتانے کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 سفر کیے.
مصر سے مدین کی طرف، دوسرا سفر خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. دونوں سفروں میں آپ کو بھوک نے ستایا، آپ کو پیاس نے ستایا، آپ کو بھوک لگی. لیکن جب آپ نے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور تورات لینے کے لیے کوہ طور پر آپ نے 40 دن روزے رکھے، 40 دن اعتکاف کیا، وہاں پر آپ کو بھوک نہیں لگی. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، بات دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو 2 سفر ہوئے جن میں آپ کو بھوک اور پیاس نے ستایا، وجہ یہ ہے کہ یہ سفر چونکہ مخلوق کی طرف تھے. اس کو سمجھے، یہ سفر مخلوق کی طرف تھے، اس لیے ان کے اندر بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، جی پریشانی بھی ہوئی، مشقت بھی ہوئی. لیکن کوہ طور پر آپ نے 40 دنوں کے روزے رکھے بغیر کچھ کھائے پیے، 40 دنوں کا اعتکاف کیا. وہ سفر آپ کا جو تھا وہ مخلوق کا سفر خالق کی طرف تھا، اس لیے اس کے اندر نہ بھوک لگی اور نہ پیاس لگی، نہ مشقت تکلیف. اس لیے یہ کیفیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ ہمیں روزے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بھوک پیاس برداشت کر دیں گے تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ سالوں سال کتنے غریب محتاج بے بس لوگ ہیں بیچارے جو سوکھی روٹی پر گزارا کرتے ہیں، جو چٹنی پر گزارا کرتے ہیں، دال پر گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہ جانے کیسے کیسے انعامات، نعمتیں اور ڈشیں کھلا رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر آپ یہ چیز دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، مانتا پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور دوسری روایت میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی روزے دار کو میں نصیب ہو جاتا ہے، میری معرفت نصیب ہو جاتی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ خود مل جائے اس کو کیا ضرورت ہے میرے بھائی. اس لیے میرے بھائی جو بات اس وقت میں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ صبح فجر کی نماز 5 بجے ہوگی، 6:05 پہ ہوگی انشاءاللہ. فجر کی نماز انشاءاللہ صبح 6:05 پہ ہوگی. 5:45 پہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے جو ہم سحری کر رہے ہیں. مختصری دو کلمہ ساتھ نہیں ہے اس پر. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اے اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، یا اللہ تو مالک کن فیکون ہے، یا اللہ آپ مالک مختار ہے، یا اللہ آپ مالک کل ہے، یا اللہ آپ مالک کائنات ہے، یا اللہ ہر چیز پر آپ کا قبضہ ہے، یا اللہ آپ کی قدرت سے باہر کوئی بھی شے نہیں ہے، یا اللہ ہم تیرے بندے کمزور ہیں، یا اللہ گنہگار ہیں، یا اللہ شب روز آپ کے انعامات سے لطف اندوز ہو کر، یا اللہ آپ کی روزی کھا کر، یا اللہ آپ کا رزق کھا کر، یا اللہ شب روز آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، یا اللہ خلوت میں بھی، یا اللہ جنت میں بھی
اللہ اپنے گنہگار ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم آقا آج تک ہم نے جو گناہ چھپ کر کیے، جانے انجانے میں کیے، یا اللہ عمدن کیے، سرن کیے، خطا ہو گئے، مولا کریم آقا خلوت میں کیے، جلوت میں کیے، اللہ خوب جانتے ہیں، آپ علیم کی ذاتی صدور ہیں، یا اللہ آپ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یا اللہ آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ مولا کریم آقا اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اگر آج نے آپ نے معاف نہ کیا، یا اللہ زندگی برباد ہو جائے گی، یا اللہ ہماری ناؤ ڈوب جائے گی، ہماری کشتی ڈوب جائے گی، مولا کریم آقا ہماری زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ یا اللہ آج کی اس مجلس میں کتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو آج سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا اللہ بال سفید ہو چکے ہیں لیکن دل سیاہ ہے، مولا کریم آقا وہ اپنے دل کا حال کس کو سنائے، وہ اپنے دل کا روحنا کس کے سامنے بیان کرے۔ مولا کریم آقا ایک آپ ہی کا در ہے، یا اللہ آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی کا دروازہ ہے، آپ ہی کا دربار ہے، یا اللہ ہم مانگے تو کس سے مانگے، یا اللہ ہم فریاد کریں تو کس کے سامنے فریاد کریں، یا اللہ ہمیں کوئی دینے والا نظر نہیں آتا، یا اللہ جس سے مانگتے ہیں وہ بھگتات دیتا ہے، یا اللہ وہ چھڑکیاں دیتا ہے، ایک آپ ہی کا سہارا ہے جہاں سے ہم نامراد واپس نہیں لوٹیں گے۔ یا اللہ تو تم نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ مولا کریم آقا ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ بوڑھے بزرگوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ نوجوان یا اللہ خون بھی آج معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر کتنے معصوم بچے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دے کر کس کو حل کرتے ہیں، یا اللہ ان معصوموں کے صدقے ان کی برکت سے ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کی جو فضیلت ہے، یا اللہ ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں سے نہ بنائیے، یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں سے نہ لکھیے، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اس مجمع کے اندر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوست و احباب، رشتہ دار، اعزاء اقارب، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اولاد کے لیے یا اللہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ والدین کے لیے اولاد کے حقوق ادا کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ جن گھروں میں بے نکاح بچے بچیاں موجود ہیں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، یا اللہ ان کی نکاح کے اسباب غیب سے پورے فرما دیجیے، یا اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے، یا اللہ کتنے ہمارے نوجوان یا اللہ مسلمان پریشان حال ہیں کاروباری لائن سے، مولا کریم آقا تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے، یا اللہ سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے۔ ایک ہمارے عزیز محترم ہیں، یا اللہ ان کے خاص طور پر کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے، کاروبار کی جو بندشیں ہیں پریشانیاں ہیں رکاوٹیں یا اللہ سب کو ختم فرما دیجیے، یا اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو شفائے عاجلہ عطا فرما دیجیے، شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم آقا خاص طور پر جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر قائم و دائم فرما دیجیے، مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اسی طریقے سے جناب بھائی محمد انوار صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، یا اللہ آپ کی والدہ کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرما دیجیے، یا اللہ میرے دادا دادی نانا نانی یا اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ مولا کریم آقا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنا مقرب بندے بنا لیجیے، اللہ اپنے نزدیک بندے بنا لیجیے۔ مولا کریم آقا ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے نہیں میرا بھی مانگے عطا فرما دیجیے، مانگنے میں جو کچھ کمی کوتاہی مجھ سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ امید رکھتے ہیں، یہ کچھ حضرات
دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے بھول گئے. یا اللہ آپ چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہیں سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے, سب کی جائز آرزوؤں کی تکمیل آسان فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.